اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال العشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اعیاد شعبانی آفتاب کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں صلی اللہ علی محمد وآلہ۔ شعبان کے وہ مہینہ کہ جس میں ائمہ علیہ السلام کی ولادت پائی جاتی ہیں اور جس مہینے میں کوئی شہادت نہیں پائی جاتی، بالخصوص آج کا دن جو کہ منسوب ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے۔ کہ جس ولادت کے موقع پر یقیناً اہل بیت اطہار کے ہاں ایک خوشی کا دن ہے، اور کیوں نہ ہو خوشی کا دن کہ جس خوشی کے دن کو ملائکہ نے فرشتوں پر منایا، اور جب ملائکہ کی فوج آنے والی تھی زمین پر تو فطرس نے کہا کہ کہاں جاتے ہو، تو کہا کہ سید رسول کے ہاں ان کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے۔ کہا کہ مجھے بھی لے چلو، اور وہ فرشتہ روئے زمین پر آیا اور اس نے اپنے بالوں کو مس کیا، کس سے؟ امام حسین کے گہوارے سے، امام حسین سے نہیں، امام حسین کے گہوارے سے۔ تو جس کا گہوارہ فرشتوں کو نجات دے سکتا ہے، اس کی ذات گرامی یقیناً وہ ذات ہے کہ جس کو سرکار دو عالم نے کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ انسانیت کو نجات دینے والی ہستی، انسانیت کو ہدایت دینے والی ہستی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی۔ اسی مناسبت سے جس سورہ کی آیات کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، سورہ مبارکہ فجر، قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے؟ سورہ نمبر 89۔ ابھی جو ترتیب فعلی ہے اس اعتبار سے سورہ نمبر 89 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 10واں سورہ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوا، اور جو اس کے مضامین ہیں وہ بھی البتہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس سورہ کی ابتدائی آیات ہیں گی وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ کی جو آخر کی آیتیں ہیں وہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ ابتدائی آیت اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ مدنی ہے، اور جو اختتامی آیات ہیں وہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے۔ البتہ ایک قول یہ پایا جاتا ہے کہ مکہ میں نازل ہونے والے سوروں میں یہ سب سے آخری سورہ ہے، یعنی جب اللہ کے رسول جا رہے تھے، مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر رہے تھے مدینے کی جانب، تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا، اور جو شان نزول بھی اس سورہ کی ابتدائی آیت کے بارے میں جو روایتیں ملتی ہیں اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوا۔ ہم نے اس سورہ کو آج کیوں انتخاب کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ اقرأوا سورۃ الفجر فی فرائضکم و نوافلکم، سورہ فجر کو اپنی واجب نمازوں میں اور اپنی مستحب نمازوں میں پڑھو۔ کون پڑھے گا؟ کتنی آیتیں اس کی؟ 30 آیتیں۔ ٹوٹل کتنی آیتیں؟ 30۔ یا اگر مولانا سورہ اعلیٰ یا مثال کے طور پر سورہ شمس پڑھ لیں تو لوگ کہتے ہیں کہ لمبی نماز ہو گئی۔ سورہ مبارکہ فجر اس کی آیتیں کتنی ہیں؟ 30۔ کہا کہ اپنی واجب نمازوں میں اور اپنی مستحب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کیا کرو۔ فَإِنَّهَا سورۃ الحسین، کیونکہ یہ ہمارے جد حسین ابن علی کا سورہ ہے۔ وَارْغَبُوا فِيهَا رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو أُسَامَةَ وَكَانَ حَاضِرَ الْمَجْلِسِ كَيْفَ صَارَتْ هَذِهِ السُّورَةُ لِلْحُسَيْنِ علیہ السلام خاصةً۔ امام نے فرمایا کہ بس اس سورہ میں رغبت کے ساتھ اس سورہ کو پڑھا کرو، یعنی ایک خاص جوش اور خاص شوق کے ساتھ اس سورہ کو پڑھا جائے۔ خدا تم پر رحم فرمائے۔ مجلس میں ایک شخص حاضر تھا کہ جس کا نام تھا ابو اسامہ۔ اس نے امام سے سوال کیا کہ یہ کیسے یہ سورہ جو ہے وہ امام حسین سے خاص ہو سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ الا تسمعوا الی قولہ تعالی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کیا تم نے اس سورہ میں پروردگار عالم کا یہ قول نہیں سنا کہ خداوند کریم فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، بس تو اپنے پروردگار کے بندوں میں شامل ہو جا اور اپنے پروردگار کی جنت میں تو خود اپنی جنت میں داخل ہو جا۔ انما یعنی الحسین ابن علی، یہاں پر جو ارادہ کیا گیا وہ کیا ارادہ کیا گیا ہے؟ نفس مطمئنہ سے حسین ابن علی کو، یعنی نفس مطمئنہ کا سب سے واضح اور اکمل ترین مصداق کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی۔ فہو ذو النفس المطمئنۃ الراضیۃ المرضیہ، پس امام حسین علیہ السلام وہ نفس مطمئنہ ہے کہ خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں۔ واصحابہ من آل محمد صلوات اللہ علیہم عن اللہ یوم القیامۃ وهو راض عنہم وهذه السورۃ فی الحسین ابن علی وشیعتہ وشیعۃ آل محمد خاصۃ۔ بس یہ جو سورہ ہے یہ حسین ابن علی کے بارے میں، حسین ابن علی کے شیعوں کے بارے میں اور آل محمد کے جو شیعہ ہیں ان کے بارے میں۔ کیوں ان کے بارے میں؟ اس کے سورہ کے اختتام پر کچھ روایت آئیں گی جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اسی نفس مطمئنہ کے بارے میں، کہ یہاں پر نفس مطمئنہ کا جو اکمل ترین اور بارز ترین مصداق ہے وہ حسین ابن علی ہیں، لیکن جو حسین ابن علی کے شیعہ ہیں، جو شیعان علی ابن ابی طالب ہیں، ان کو بھی اس آیت کا مصداق ٹھہرایا گیا ہے کہ ایتھا النفس المطمئنہ، کہ جب ایک روایت آئے گی جس میں امام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا شیعہ مرنے سے خوف کھائے گا؟ کہا کہ ایسا نہیں ہے، جب اس کے پاس فرشتے آئیں گے اور وہ خوفزدہ ہوگا تو فرشتہ اس سے کہے گا کہ اپنی آنکھوں کو کھول، اور وہ اپنی آنکھوں کو کھولے گا تو دیکھے گا کہ اس کے سرانے پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی محمد وآل محمد، اور اسی طریقے سے پنجتن پاک علیہ السلام کی ذوات مقدسہ اس وقت موجود ہوں گی، تو اس وقت کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی اس شیعہ کو کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بشرطے کہ شیعہ کس معنی میں ہو؟ یعنی واقعاً جو شیعہ ہو، عقائد کے اعتبار سے بھی اور اعمال کے اعتبار سے بھی، صرف زبانی شیعہ نہ ہو۔ فمن ادمن قراءۃ الفجر کان مع الحسین فی درجتہ فی الجنہ ان اللہ عزیز حکیم۔ امام فرماتے ہیں کہ بس جو شخص بھی پابندی کے ساتھ سورہ مبارکہ فجر پڑھے گا تو وہ جنت میں امام حسین کے درجے میں ان کے ساتھ ہوگا۔ یعنی آج ہم زیارت پہ جاتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں کہ جگہ کہاں ملے؟ بالکل زری کے پاس، زری سے چپک جائیں، تو وہاں پر جنت میں جو شخص امام حسین کے قریب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے کہا کہ سورہ مبارک فجر کی تلاوت جو ہے پابندی سے پڑھو۔ بس اس بنا پر ہم نے آج اس سورہ کو انتخاب کیا کہ آخر اس سورہ میں وہ کیا پیغامات ہیں جو پروردگار عالم ہمیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں دینا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں کہ من قرأ هذه السورة غفر اللہ لہ بعدد من قرأها وجعل له نورا يوم القيامة ومن كتبها وعلقها على وسطه وجامع زوجته حلالا رزقہ اللہ ولدا ذکرا قرۃ عین. جو شخص بھی اس سورہ کی تلاوت کرے خداوند کریم ان افراد کے برابر کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں ان افراد کے برابر اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور قیامت کے لیے اس کے لیے ایک نور قرار دے گا. جو شخص بھی سورہ مبارکہ فجر کی تلاوت کرے اس کے لیے خاص نور ہوگا قیامت کے دن. پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ایک وظیفہ ہے، ایک عملیات ہے، ایک عمل ہے جو سرکار ختمی مرتبہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو شخص بھی اس سورہ کو لکھے اور لکھنے کے بعد باندھ لے اپنے بازو پر یا اپنے کمر پر، اور اس کے بعد پھر حلال طریقے سے ازدواجی تعلقات کو قائم کرے، انشاءاللہ خداوند کریم اس کو ایک بیٹا عطا کرے گا، اور ایسا بیٹا قرۃ عین جو اس کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا. تو یہ تمام چیزیں جیسے کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں اور بارہا ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں، تمام تاکیدات کس لیے بیان ہوئیں؟ اس وجہ سے کہ فقط پڑھنے پر اکتفا نہ ہو، بلکہ جو اس کے پیغامات ہیں، جو قرآن مجید کا اصل ہدف اور مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، اصل مقصد ہدایت ہے. تو وہ جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چیزیں انسان کو فائدہ نہیں دیں گی. اس سورہ کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے 30 آیتیں ہیں ٹوٹل اس سورہ میں. ابتدائی آیت میں پروردگار عالم نے کچھ قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں انتہائی اہم قسمیں اس اعتبار سے ہیں کہ خود خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ کیا جو کچھ قسمیں ہم نے کھائی ہیں اس میں قسم نہیں ہے اس شخص کے لیے جو عقل رکھتا ہے. یعنی جو صاحبان عقل ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قسمیں کوئی معمولی قسمیں نہیں ہیں. پہلی قسم والفجر، فجر کے وقت کی قسم. فجر کا وقت کب ہوتا ہے؟ صبح صادق، جب صبح کی کونپل پھوٹتی ہے اور تاریکی چھٹتی ہے، اس وقت کی قسم کھائی گئی. گویا فجر کے وقت کو تشبیہ دی گئی ہدایت سے، تاریکی کو تشبیہ دی گئی کس سے؟ ظلمت سے. ظلمت اور تاریکی کو تشبیہ دی گئی، بلکہ گمراہی کو تشبیہ دی گئی تاریکی سے اور ظلمت سے، اور ہدایت کو تشبیہ دی گئی نور سے. قرآن مجید کی کئی ایک آیتیں. تو والفجر، فجر کی وقت کی خداوند کریم قسم کھا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو. گویا خداوند کریم فرمانا یہ چاہتا ہے کہ جو کائنات کا نظام ہے اس میں غور و فکر کرو. والفجر، کس طریقے سے فجر پھوٹتی ہے. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. والشفع والوتر، زوج اور طاق اور زوج کی قسم. شف یعنی زوج، زوج کا مطلب کیا ہے؟ عدد کیا ہے؟ عدد یا طاق ہے یا جفت ہے، یا ایون ہے یا آڈ ہے. صحیح ہے. تو شف یعنی ایون اور وتر یعنی آڈ. ہر وہ چیز جس کا جوڑا موجود ہو اس کو عربی زبان میں شف کہا جاتا ہے. جس کا ہم مثل موجود ہو اس کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ شف. وتر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کا کوئی مثل اور جس کا کوئی نظیر نہ ہو، اس کو وتر کہا جاتا ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو وتر کہا گیا، اس لیے کہ جس طریقے سے حضرت آدم کی ولادت ہوئی کسی بھی شخص کی نہیں ہوئی، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو خلق کیا، اس وجہ سے ان کو وتر کہا جاتا ہے. اور زیارت وارثہ میں بھی اور زیارت عاشورہ میں بھی یہ جملہ آپ کو ملتا ہے. والوتر الموتور. والوتر الموتور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام کیا ہوتا ہے؟ واحد و احدہی، امام اپنے زمانے کا ایسا گوہر یگانہ ہوتا ہے کہ اس کے مثل کوئی نہیں ہوتا. اس وجہ سے امام کو بھی کیا کہا گیا؟ وتر کہا گیا. تو والشفع والوتر واللیل اذا یسری، اور رات کی قسم جب وہ چلنے لگے. اب یہ 4 قسمیں یہاں پر کھائی گئیں، 5 قسمیں. فجر کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، شفع اور وتر کی قسم، اور رات کی قسم. اب یہ 10 راتیں کون سی 10 راتیں ہیں اور کس مہینے کی 10 راتیں ہیں؟ اختلاف ہے اس میں. کچھ روایت کے مطابق یہ 10 راتیں پہلی ذی الحجہ سے لے کر آخری یعنی 10 ذی الحجہ تک، یعنی ذی الحج کے مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، یہ 10 راتیں شمار ہیں، اور یہ بہت اہم راتیں ہیں، اعمال کے اعتبار سے بھی بہت اہم راتیں ہیں. کچھ روایت کے مطابق ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتیں،
یہ بھی بہت اہم راتیں ہیں کیونکہ اس میں کیا ہے؟ شب قدر موجود ہے۔ کچھ روایت کے مطابق ماہ رمضان کے مہینے کی پہلی 10 راتیں، اور کچھ روایت کے مطابق ماہ محرم کی 10 راتیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ سب کا سب مراد ہو، یعنی 10 راتوں کی خداوند کریم قسم کھا رہا ہے۔ وہ 10 راتیں ماہ ذی الحج کی بھی، ماہ رمضان کی بھی، اور ماہ محرم کی بھی، کیونکہ ان 10 راتوں میں ایک خاص اہمیت موجود ہے۔ ماہ محرم میں کی جو 10 راتیں ہیں وہ خاص اہمیت کی حامل ہیں کہ سید الشہداء کس طریقے سے پہنچے ہیں کربلا میں، اور کس طریقے سے وہ 10 راتیں گزری ہیں، اور آخری رات کا جو اختتام ہوا ہے وہ شام غریبہ پر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد شفع والوتر۔ شفع اور وتر سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ شدید ترین اختلاف پایا جاتا ہے اس میں بھی۔ شفع یعنی شین فی عین، شفع یعنی زوج، جفت، جیسے شفع کی نماز۔ ایک روایت کے مطابق یہی شفع کی نماز مراد ہے۔ شفع کی مراد وہی 2 رکعت نماز جو نماز تہجد ہے۔ جی جی، لیکن اس میں جو شفع اور وتر ہے وہی 2 نمازیں خاص طور پر مراد لی گئی ہیں۔ 11 رکعت کو چھوڑ کر جو 2 نمازیں، یعنی 11 میں سے آپ 3 رکعت نکال دیں، 8 رکعت کو چھوڑ کر جو آخری 3 نمازیں ہیں، جس میں 2 رکعت نماز شفع ہے اور 1 رکعت نماز وتر ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ نماز مراد ہے۔ اور اسی طریقے زیادہ تاکید کی گئی ہے پوری 11 نماز کی؟ پوری 11 بھی یعنی 11 تو پڑھنی ہے، وہ اس کی زیادہ تاکید ہے، لیکن اگر نہ پڑھ سکیں تو 3 رکعت کم از کم انسان پڑھ لے، وتر و شفع انسان پڑھ لے 3 رکعت نماز شب۔ اگر انسان 11 رکعت پڑھے تو بہت اچھا ہے، نہ پڑھ پائے تو کم از کم 3 رکعت انسان پڑھ لے۔ ایک قول یہ کہ نہیں، شفع اور وتر سے مراد کیا ہے؟ شفع سے مراد مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، والشفع امیر المؤمنین علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ شفع سے مراد یہ 2 ہستیاں زوج ہیں، مولا کائنات اور شہزادی۔ وتر سے مراد کیا ہے؟ وتر سے مراد هو اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وتر سے مراد خداوند کریم کی ذات گرامی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ شفع سے مراد تمام کی تمام مخلوق، کیونکہ پروردگار عالم نے اس تمام کی تمام مخلوق کو زوج خلق کیا ہے۔ کیا خلق کیا ہے؟ ہر ایک کا جوڑا بنایا ہے پروردگار عالم نے۔ جتنی بھی اصناف ہیں، حیوانات میں سے، نباتات میں سے اور انسانوں میں سے، ہر ایک کا پروردگار عالم نے کیا بنایا ہے؟ جوڑا بنایا ہے۔ تو تمام کی تمام جو مخلوق ہیں وہ شفع ہو گئی، اور خداوند کریم جو کہ خالق ہے اس کا کوئی مثل اور نظیر نہیں ہے، لہٰذا وہ کیا ہو گیا؟ وتر ہو گیا۔ ایک قول کی بنا پر شفع سے مراد کیا ہے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور وتر سے مراد امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہے۔ لیکن اب یہ جتنی روایتیں بیان ہو رہی ہیں اس کے پیچھے، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ جیسے کہ بیان کیا کہ شفع سے مراد مثال کے طور پر حسنین شریفین ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ تمام ائمہ میں جو ہمارے 12 امام ہیں ان میں سب سے افضل ہستی کون ہے؟ مولا کائنات کی ذات گرامی ہے۔ حتیٰ ائمہ میں بھی جو سب سے افضل ہیں وہ کون ہیں؟ مولا کائنات۔ ان کے بعد افضلیت میں 2 ہستیاں برابر ہیں، امام حسن اور امام حسین۔ اس وجہ سے کیونکہ وہ 2 ہیں لہٰذا ان کو کہا گیا کہ شفع، اور امیر المؤمنین کیونکہ سب سے زیادہ افضل ہیں لہٰذا ان کو کیا کہا گیا؟ وتر کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد باقی ائمہ آتے ہیں، یعنی فضیلت میں باقی ائمہ آتے ہیں۔ البتہ ایک قول یہ پایا جاتا ہے کہ سب سے افضل مولا کائنات کی ذات گرامی، اس کے بعد دیگر جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب برابر ہیں فضیلت میں۔ لیکن ایک قول یہ بھی پایا جاتا ہے کہ سب سے افضل مولا کائنات، اور ان سے افضل امام حسن اور امام حسین، یعنی ان کے بعد فضیلت میں، اور پھر اس کے بعد جو فضیلت میں ہیں وہ باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ اور بھی دیگر اقوال اس میں بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ کہا گیا کہ فجر سے مراد ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، محمد ولیال عشر سے مراد 10 امام ہیں گے،
اور شف سے مراد ملائکہ کائنات اور شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور وتر سے مراد کیا ہے؟ خداوند کریم کی ذات گرامی۔ ایک قول یہ بھی پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ تمام جو حدیث ہم نے آپ کی خدمت پہ پیش کی یہ تعویل ہیں اور قرآن مجید کے باطنی رموز ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور قرآن مجید کا ایک کیا ہے؟ باطن ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں باطن کو بیان کر رہی ہیں۔ ظاہری اعتبار سے گویا خداوند کریم تمام بنی نوع انسان کو اور صاحبان عقل کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، جیسے خداوند کریم نے فرمایا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 6 کہ رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو کچھ خداوند کریم نے آسمانوں میں اور زمین میں خلق کیا، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو کہ پرہیزگاری کو اختیار کرنا چاہتی۔ تو یہ جو خداوند کریم کبھی چاند کی قسم کھا رہا ہے، کبھی سورج کی قسم کھا رہا ہے، کبھی زمین کی قسم، کبھی آسمان کی قسم، کبھی تاروں کی قسم، کبھی فجر کی قسم، گویا انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ غور کرو کہ کیسے فجر طلوع ہوتی ہے، کیسے فجر پھوٹتی ہے، اور پھر کیسے رات چلتی ہے۔ دیکھیں اس میں جو رات کے لیے تعبیر استعمال ہوئی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ واللیل اذا یسر، رات جب چلنے لگے۔ چلنے لگے سے کیا مراد ہے؟ یسری یعنی سیر کرنا، چلنے لگے، رات جب چلنے لگے۔ کبھی صبح کے وقت آپ دیکھیں آسمان پہ جیسے ہی فجر طلوع ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے کے بعد آہستہ آہستہ دن ابھرنے لگتا ہے، تو ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ہے جو کہ چلتی ہوئی آگے آگے کی طرف جا رہی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے تعبیر کیا، اور بالخصوص اگر آپ اس کو مناسبت کے اعتبار سے دیکھیں اور ولیال عشر سے مراد آپ ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں مراد لیں، اور شف اور وتر سے مراد کہ شف سے مراد 10 ذی الحج کا دن کیونکہ وہ کیا ہے؟ ایون ہے، اور وتر سے مراد 9 ذی الحج کا دن جو کہ آڈ ہے۔ یہ بھی ایک تعبیر آئی ہے روایت میں۔ تو اگر اس اعتبار سے اس کی تفسیر کی جائے، ان آیت کی تفسیر کی جائے، تو اگر خداوند کریم انشاءاللہ آپ سب کو توفیق دے حج پر جانے کی، جو 9 ذی الحج کا دن گزر کے 10 ذی الحج کی شب آتی ہے، یعنی شب عید الاضحیٰ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تمام کے تمام حاجی عرفات سے نکلتے ہیں اور مشعر الحرام کی طرف جاتے ہیں۔ مشعر میں تمام کے تمام حاجیوں کو ٹھہرنا ہوتا ہے طلوع فجر تک۔ طلوع فجر سے پہلے وہ وہاں سے نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے ہی فجر طلوع ہونے لگتی ہے یا فجر طلوع ہونے سے سورج طلوع ہونے لگتا ہے، سورج طلوع ہونے تک وہاں پر ٹھہرنا ہوتا ہے مشعر میں۔ سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام حاجی حرکت کرنے لگتے ہیں، اور تمام کے تمام حاجی کن کپڑوں میں ہوتے ہیں؟ سفید کپڑوں میں۔ تو ایسا منظر پیش ہوتا ہے کہ گویا رات چل رہی ہے، رات چل رہی ہے، اور وہ جا رہی ہے کہاں کی طرف؟ روشنی کی طرف، دن کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ایک تعبیر ہے جو پروردگار عالم نے استعمال کی ہے، واللیل اذا یسر، کہ تم دیکھتے ہو کہ رات اس طریقے سے سرکتی ہے کہ گویا وہ چل رہی ہو، سیر کر رہی ہو۔ پھر خداوند کریم نے فرمایا کہ حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا اس میں جو کچھ ہم نے باتیں کہیں، ہم نے فجر کی قسم کھائی، ہم نے 10 راتوں کی قسم کھائی، شفع اور وتر کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، کیا ان چیزوں میں قسم نہیں ہے ان چیزوں کے لیے، ان افراد کے لیے جو صاحبان عقل ہے؟ لذی حجر، لذی حجر یعنی صاحب عقل، حجر کہتے ہیں عقل کو، حجر، حجر ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو منع کرنے والی ہو، لہذا ماں کی آغوش کو یا کسی بھی آغوش کو ہجر کہا جاتا ہے۔ کیوں ہجر کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بچے کو محفوظ کرتی ہے اور کسی بھی چیزوں سے، کسی بھی خطرناک چیز سے اس کو بچا کر رکھتی ہے، لہذا اس کو ہجر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر جگہوں پر جہاں پر بھی ہجر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی مناسبت سے استعمال ہوا ہے۔ عقل کو ہجر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ عقل انسان کو لگام ڈال کے رکھتی ہے، اور عقل انسان کو گمراہی میں بھٹکنے نہیں دیتی، اس وجہ سے عقل کو کیا کہا گیا؟ ہجر کہا گیا، منع کر کے رکھتی ہے۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ عاد کون ہے؟ ایک قوم ہے، ایک قبیلہ ہے۔ روایت کے مطابق عاد کی بھی 2 قسمیں تھیں، ایک عاد الاولیٰ شمار ہوتا ہے، جیسے سورہ مبارکہ نجم میں جس کا تذکرہ ہے، سورہ مبارکہ نجم کی آیت نمبر 50 میں
عادن الاولا، پہلے والے عاد. یہ پہلے والے عاد کون تھے؟ کہا جاتا ہے کہ تاریخ سے پہلے. تاریخ سے پہلے یعنی تاریخ کب شروع ہوئی ہے؟ تاریخ کب شروع ہوئی ہے؟ عام الفیل کے سے پہلے کے 20ویں تاریخ. اس سے پہلے تاریخ نہیں تھی. حضرت آدم سے تاریخ شروع ہوئی ہے. حضرت آدم سے تاریخ شروع ہوئی ہے. حضرت آدم سے پہلے کیا تھا؟ آدم تھے یا نہیں تھے؟ یعنی انسان تھے یا نہیں تھے؟ ہاں، کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ آدم سے پہلے بھی آدم موجود تھے، جن کو نس ناس کہا جاتا تھا. ہم کو ناس کہا جاتا ہے، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ نس ناس. ہم جو آدم ہیں وہ ایک الگ کیٹیگری کے ہیں، کیونکہ ہم اس آدم کی نسل سے ہیں کہ جو بغیر ماں باپ کے جی تو حضرت آدم کے بعد تاریخ کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد سے سب تاریخ چل رہی ہے اب تک، اور قیامت تک چل رہی ہے تاریخ. حضرت آدم سے تاریخ شروع ہوئی ہے. یعنی تاریخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر واقعات لکھنا شروع کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ عام الفیل. عام الفیل کے ذکر میں کس وجہ سے عام الفیل کہا گیا؟ کیونکہ پہلے زمانے میں کیلنڈر وغیرہ نہیں تھا، تو جو واقعات رونما ہوتے تھے اسی کو تاریخ بنایا جاتا تھا. یعنی ابھی آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر فلاں واقعہ کب ہوا؟ کہتے ہیں 9/11. 9/11 یعنی کیا مطلب؟ ہاں، آپ ڈیٹ دیتے ہیں 9/11 اس لیے کہ کیلنڈر موجود ہے. صحیح ہے، یعنی الٹا ہو گیا. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ حادثہ بیان کیا تھا. تمہاری ولادت کب ہوئی؟ جب وہ ابراہہ کا لشکر آیا تھا. کیونکہ ڈیٹ نہیں ہے کوئی اس دور میں، کیلنڈر نہیں ہے اس دور میں، تو لحاظ تو حضرت آدم کی بہت بڑی زیادہ تعداد بیان کی گئی. اس کا کیا ہو رہا ہے؟ حضرت آدم کی تعداد بہت ہے کہ حضرت آدم بہت تعداد. وہ اس سے پہلے کی وہی میں عرض کر رہا ہوں، پہلے حضرت آدم سے پہلے بھی لوگ تھے، ان کو آدم کہا جاتا تھا، ان کو نسناس کہا جاتا تھا. ہاں، وہ الگ تھے. تو تاریخ یہ جو عادن الاولا ہے یعنی پہلے والے عاد، وہ کس سے پہلے؟ حضرت آدم سے پہلے. جو دوسرے والے عاد ہیں ان کا تذکرہ کب ملتا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ سے تقریباً 500 سال پہلے. ولادت حضرت عیسیٰ سے 700 سال پہلے. 700 سال پہلے حضرت عیسیٰ کی ولادت سے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ڈیٹ نہیں دی آپ کو، کیا بتایا؟ واقعہ بتایا کہ وہ جو واقعہ ہوا یعنی جب ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ کی اس سے 700 سال پہلے. اس سے 700 سال پہلے ایک قوم پائی جاتی تھی، جو قوم جس کا نام تھا عاد. قوم عاد انتہائی اہم ترین قوم، اہم ترین تو نہیں کہنا چاہیے، خیال انتہائی قوی ہر لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے بھی، قوت کے لحاظ سے بھی، اور انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بھی. انفراسٹرکچر آپ دیکھیں جی جی تعداد بھی زیادہ تھی. جسموں میں انتہائی قوی ترین جسم اور طولانی عمریں پانے والے قوم عاد. ارم ذات العماد، اس کے بعد کی جو آیت ہے ارم ذات العماد. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ اور کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے ارم کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی ارم کون ہے؟ کوئی خاتون نہیں ہے. ہاں، یہاں پہ جنت مراد نہیں ہے. ارم، ارم ذات العماد، وہ ارم وہ شہر جو ستون والا شہر تھا. یعنی حضرت یہ جو عاد والی قوم تھی، انہوں نے ایک شہر تعمیر کیا تھا، عالی شان شہر. اس عالی شان شہر کو پروردگار عالم نے ریت میں تبدیل کر دیا. آج آپ جا کے ڈھونڈیں کہیں ملے گا آپ کو؟ ریت نہیں ملے گا. جی وہ شداد ہے. تو عاد کے بارے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ سرسب و شاداب زمینیں رکھنے والے شہر ان کے آباد تھے، انتہائی متمدن اور انتہائی انفراسٹرکچر کے اعتبار سے انتہائی عالی شان شہر بنانے والے. ان کے پاس باغات یعنی نعمتوں میں زندگی گزار رہے تھے. جی نہیں، ان کے پاس وہ آئی تھی آندھی آئی تھی، آندھی کا عذاب. تو ان کے ساتھ تیرے پروردگار نے کیا کیا کہ جنہوں نے ایک شہر بنایا جس شہر کا نام تھا ارم. اب یہ ارم کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ارم سے مراد ایک اور قبیلہ تھا جو عاد کا ہی قبیلہ تھا. قبیلے والے جو اپنا بزرگ ہوتا تھا اس کے نام پر پورا قبیلہ چلتا تھا. مثلا عاد جو وہ ایک شخص کا نام تھا، پھر اس سے اولاد ہوتی رہی تو انہوں نے اپنے قبیلے کا نام ہی کیا رکھ لیا؟ عاد. اسی طریقے سے ارم بھی کوئی ایک شخص تھا
پھر اس کے بعد اس کی اولاد ہوتی رہی تو پھر اس کا نام پہ یہ نام پڑ گیا ارم. کچھ روایتیں یہ کہتی ہیں، لیکن یہاں پر جو قرآن مجید کا ظاہر ہے اس سے کیا مراد ہو رہا ہے؟ ذی العماد، ارم ذات العماد. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ ارم سے مراد شہر مراد ہے، نہ کہ کوئی شخص مراد ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ جو شہر ہے ارم کیسا شہر تھا؟ لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں جیسا کوئی شہر خلق ہی نہیں ہوا. شہروں میں یعنی پوری دنیا میں اس وقت جتنے شہر تھے اس جیسا کوئی شہر نہیں تھا. یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہاں ہے، مثلا لاس اینجلس مثال کے طور پر، جو بھی ہے آج کے اعتبار سے جو ہمارے یہاں مثالیں دی جاتی ہیں، مثلا بالی ووڈ اور ہالی ووڈ، پتہ نہیں کیا کیا مثالیں، جو بھی سوئس مثال کے طور پر کوئی بھی آپ نام لے لیں، اس دور کے اعتبار سے یہ وہ شہر تھا. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ تیرے پروردگار نے سمود کے ساتھ کیا کیا؟ قوم سمود، قوم سمود کے پاس کون سا نبی بھیجے گئے؟ حضرت صالح. حضرت صالح ان کی صفت کیا تھی؟ کس قدر طاقتور تھے؟ الذین جابوا الصخر بالواد، کہ جنہوں نے پتھروں کو توڑ توڑ کر وادی میں گھر بنائے تھے. پہاڑوں میں اس وقت مشینری نہیں تھی کوئی، نہ کوئی ٹریکٹر، نہ کوئی اور مشین، کوئی مشینری نہیں تھی. ہاتھوں سے یا بہت بہت چھوٹے موٹے اوزار ہوں گے ان کے پاس لوہے کے، اس سے انہوں نے پہاڑوں کو تراشا اور پہاڑوں میں گھر بنائے انہوں نے. یعنی آپ سوچیں کتنی طاقتور قوم ہوگی کہ پہاڑ کو کھود کر تراش کر پہاڑ میں گھر بنا لے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ فرعون جو کہ صاحب اوتاد ہے. فرعون کو صاحب اوتاد کیوں کہا گیا؟ وتد کسے کہتے ہیں؟ جب آپ گھر بناتے ہیں تو گھر کے لیے کیا بناتے ہیں؟ پلر بناتے ہیں، کہ جو گھر کی بنیاد جس کے اوپر قائم ہوتی ہے. وتد کہا جاتا ہے میخ کو، ایک کیل کو. جب بھی گاڑا جاتا ہے، خیمہ لگایا جاتا ہے، تو خیمہ جو ٹکا ہوا ہوتا ہے آپ کا وہ انہی میخوں سے ٹکا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ میخیں نہ ہوں، وہ کیلیں نہ ہوں بڑی بڑی، تو خیمہ نہیں ٹک سکتا ہے. پھر اس کے بعد وتد ہر اس چیز کو کہا جانے لگا جو کسی بھی فاؤنڈیشن کی بنیاد ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وتد. وتد کی جمع ہے اوتاد. صحیح. اور ہم نے فرعون کے ساتھ کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ فرعون کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ وہ فرعون جو صاحب اوتاد ہے، جو میخوں والا ہے. کیوں میخوں والا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ فرعون کے پاس ایک لشکر تھا، اتنا بڑا لشکر تھا. وہ لشکر کہاں رہتا تھا؟ وہ خیموں میں رہتا تھا، اور خیمے کس سے قائم ہوتے تھے؟ میخوں سے. اس وجہ سے فرعون کو ذی الاوتاد کہا گیا. ایک وجہ یہ ہے کہ فرعون کو ذی الاوتاد اس وجہ سے کہا گیا کہ فرعون جب بھی کسی کو سزا دینا چاہتا تھا تو کسی تختے کے اوپر یا کسی چبوترے کے اوپر اس شخص کو لٹا دیا جاتا تھا. اس شخص کے ہاتھوں اور پیروں کو میخوں سے باندھ دیا جاتا تھا، کیلوں سے باندھ دیا جاتا تھا، یا اس شخص کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں گاڑ دی جاتی تھیں، میخیں. اسی لیے حضرت آسیہ بنت مزاحم جب پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو مومنہ ہے، پھر ان کو کیا کیا؟ میخوں سے گاڑ دیا. اور اس وقت حضرت آسیہ نے کیا کہا؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. پروردگار مثال پیش کرتا ہے فرعون کی بیوی کی کہ فرعون نے اس وقت کہا، یعنی جب میخوں پر گڑی ہوئی تھی اس وقت فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ پروردگار میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں ایک گھر بنا دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم کے عمل سے نجات دے. اس طریقے سے حضرت آسیہ کی شہادت ہوئی. تو اس وجہ سے فرعون کو کیا کہا گیا؟ ذی الاوتاد کہا گیا. ابان بن احمر سوال کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، لأی شیء سمع ذی الاوتاد، کس وجہ سے فرعون کو صاحب اوتاد کہا گیا؟ فرمایا کہ لأنه كان اذا عذب رجلا بسطه على الارض على وجهه ومد يديه ورجليه فاوتدها باربعه اوتاد في الارض
وربما بسطه على خشب منبسط فوطد رجليه ويديه بأربعة أوتاد ثم تركه على حاله حتى يموت فسماه الله فرعون ذي الأوتاد. فرعون کو ذی الاوتاد اس وجہ سے کہا گیا کہ بسا اوقات جب وہ کسی کو سزا دینا چاہتا تھا تو ایسی زمین پر لٹا دیتا تھا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو میخوں سے باندھ دیتا تھا، یا کسی تختے پر لٹا دیتا تھا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا اور اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیتا تھا، اور پھر یہاں تک کہ وہ خود ہی مر جاتا تھا بندہ. اس وجہ سے فرعون کو کیا کہا گیا؟ ذی الاوتاد کہا گیا. الذین طغوا فی البلاد، یہ جو تین گروہ ہم نے بیان کیے، عاد، سمود اور فرعون، ان کا کام کیا تھا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ زمین پر، روئے زمین پر سرکشی کرتے پھرتے تھے. سرکشی سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یعنی خدا کو نہیں مانتے تھے اور زمین پر ظلم برپا کرتے تھے. فاکثروا فیہا الفساد، اور زمین پہ انہوں نے کثرت کے ساتھ فساد کو پھیلایا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس تیرے پروردگار نے ان کے اوپر انڈیل دیا. صبا کہتے ہیں انڈیل دینا. یہ پانی، اس پانی کو اگر میں ایسے انڈیل لوں اس کو کہا جاتا ہے صبا. اب آپ شدت کو محسوس کیجئے کہ جو وہ عذاب آیا تھا اس کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے انڈیل دیا. یہ پانی کو انڈیلا جاتا ہے کسی چیز پر تو کیسے پانی تمام چیزوں کو گھیر لیتا ہے، یعنی اگر اس پلیٹ میں پانی انڈیلوں تو اس پوری پلیٹ کو پانی گھیر لے گا. گویا ایسا عذاب آیا کہ ایک جھٹکے میں تمام کو اس نے اپنی گرفت میں لے لیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، عذاب کا تازیانہ، صوت کہتے ہیں تازیانے کو، عذاب کا تازیانہ تیرے پروردگار نے ان پر انڈیل دیا. ان ربک لبالمرصاد، ان تمام قسمیں کھانے کے بعد پروردگار عالم نے ایک اہم نقطے کی طرف انسان کو متوجہ کیا، وہ یہ کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو، جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو گزارو. ان ربک لمرصاد، مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مرصاد کہتے ہیں کمین گاہ کو. کمین گاہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، جہاں کسی ایسی مخفی جگہ پر انسان طاق میں ہوتا ہے اپنے شکار کے، اس کو کہا جاتا ہے کمین گاہ. مصائب میں آپ سنتے ہیں نا، مولا ابوالفضل کے اب مصائب میں آپ سنتے ہیں کہ ایک درخت کی کمین سے حملہ کیا حکیم بن طفیل نے، اور ورقہ بن حکیم، گویا یہی نام ہے. ایک نے ایک درخت کی کمین سے حملہ کیا، دوسرے نے دوسرے درخت کی کمین سے، یعنی درخت کے پیچھے چھپ کر. کمین گاہ یعنی ایک مخفی جگہ. جی، تو مرصاد، جو جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو گزار لو، جیسے کام کرنا چاہتے ہو کر لو. ایک بات یاد رکھنا کہ ان ربک لبالمرصاد، جو تمہارا پروردگار ہے وہ کمین گاہ میں بیٹھا ہوا ہے. بیٹھا ہوا سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ سب دیکھ رہا ہے، کچھ بھی اس سے مخفی نہیں ہے، اور وہ ایک دم سے تمہیں گرفت میں لینے پر کیا ہے؟ قادر ہے. لہذا یہ جو گزشتہ قوموں کی مثالیں ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، قرآن مجید کوئی ناول کی کتاب نہیں ہے، وہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بہت سسپینس پھیلا کر قصہ بیان کیا. ہم یہاں پہ دیکھیں کتنے شارٹ آیت میں پروردگار نے 3 قوموں کا تذکرہ کر دیا 4 سے 5 آیتوں میں. تو پروردگاران جو قصہ بیان کرتا ہے اس کے پیچھے اس قصے میں سے، اس پوری کہانی میں سے فقط اس چیز کو بیان کرتا ہے جو آپ کے اور میرے لیے صاحب عبرت کا سبب بنے. لہذا کہا کہ عاد کون تھی، وہ کہاں پہ رہتی تھی، ان کا نام کیا تھا، یہ کچھ بھی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا. اس لیے کہ پروردگار عالم کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ یہ جانیں کہ عاد کون تھی. ہاں، اس سے غرض یہ ہے، پروردگار عالم کو غرض یہ کہ اصل آپ یہ دیکھیں کہ قوم عاد نے کیا کیا اور پروردگار نے ان کے ساتھ کیا کیا. انہوں نے سرکشی کی، فساد پھیلایا، ظلم کیا، پروردگار عالم نے ان کو اپنے عذاب میں لے لیا. سمود کون سی قوم تھی، کون سی نسل سے تھی، کہاں پہ رہا کرتی تھی، کچھ بیان نہیں کیا، کچھ بیان نہیں کیا. قرآن میں نہیں ہے. ہاں، قرآن میں بیان نہیں کیا، وہی میں عرض کر رہا ہوں، قرآن میں بیان نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ پروردگار کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہو یا نہیں معلوم ہو کہ سمود کہاں رہا کرتی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ اہم یہ ہے کہ سمود نے کیا کیا، اور اس کے مقابل میں پھر پروردگار عالم نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد. دیکھو کہ پروردگار عالم جو ہے تمہارا وہ کمین میں موجود ہے. مرصاد روایت کے مطابق پل صراط کا بھی نام مرصاد ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.
فرماتے ہیں کہ قنطرۃ علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمۃ، یہ جو مرصاد ہے یہ صراط پر ایک چوکی ہے یا ایک پل ہے، پل صراط پر ایک پل ہے، اس پل سے کوئی بھی وہ بندہ نہیں گزر سکتا کہ جس نے کوئی بھی ظلم کیا ہو۔ ایک روایت کے مطابق جب ہم جائیں گے انشاءاللہ محشر میں تو 3 پل ہوں گے، وہ جو آپ سنتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، صحیح جو کہ روایت میں آیا ہے، اس قسم کے 3 پل ہوں گے۔ ایک پل پہ چیکنگ ہوگی کس کی؟ نماز اور روزے کی، ایک پل پہ چیکنگ ہوگی زکوٰۃ کی، ایک پل پہ چیکنگ ہوگی کس کی؟ ظلم کی۔ تو اگر نمازیں ٹھیک ہوں گی تو وہ بندہ گزر جائے گا اس والے پل سے، اگلا پل آئے گا زکوٰۃ کا، وہ صحیح دیا ہوگا تو وہاں سے بھی گزر جائے گا، اور پھر اگر کسی کے ساتھ بھی ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ بھی انسان نے کوئی ظلم کیا ہوگا تو پروردگار عالم کہے گا کہ اس کو واپس لے جاؤ، اور پھر اس پل سے وہ کہاں پر جائے گا؟ جہنم میں۔ تو ایک روایت کے مطابق مرصاد سے مراد کیا ہے؟ وہ پل ہے، اگرچہ کہ یہ جو پروردگار عالم کوئی جسم نہیں رکھتا، یعنی ہماری طرح نہیں ہے کہ اس کو کسی کمین گاہ کی ضرورت ہو، کسی چھپنے کی جگہ کی ضرورت ہو، یہ صرف تشبیہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ ایک مطلب کو آپ کو سمجھایا جا سکے۔ تو جب پروردگار عالم کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ مرصاد ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کمین گاہ موجود ہے اور وہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ دیکھو تمہارے ہر عمل کو پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، کوئی بھی تمہارا عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو پل صراط کو کہا گیا کہ مرصاد ہے، گویا یہ ایک مرصاد کے واضح مصداق کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ایک صراط پڑھیں محمد و آل محمد۔ خوب ان کو جو ہلاک کیا گیا، عاد کو کیسے ہلاک کیا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، عاد کو ہلاک کیا کس سے؟ ایک کالی آندھی کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ سمود کو فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ایک چیخ کے ذریعے سے، ایک آسمانی چیخ کے ذریعے سے سب کے سب نابود ہو گئے۔ اور فرعون کو کیسے برباد کیا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ان تمام کے تمام کو ہم نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ تو یہ پروردگار عالم نے بیان کیا، اور جو آج کل کے تاریخ دان ہیں ان کو ایسے آثار بھی ملے ہیں کہ جہاں پر ان قوموں کے بارے میں وہ جگہیں جہاں پر یہ رہا کرتے تھے، جیسے سمود کے بارے میں یا عاد کے بارے میں اللہ کے رسول ایک زمین پر پہنچے تو کہا کہ یہاں سے جلدی جلدی چلو۔ کہا کیوں جلدی جلدی چلو؟ کیونکہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں پر قوم عاد یا قوم سمود پر عذاب کیا گیا تھا۔ یا اب انشاءاللہ خداوند کریم آپ کو زیارت نصیب کرے، حج پر آپ جائیں تو وہاں پر مشعر اور منی کے درمیان ایک وادی آتی ہے، اسے کہا جاتا ہے وادی محصر، وادی محصر۔ وہاں پہ تمام حاجیوں کو کہا جاتا ہے یہاں سے جلدی جلدی چلیں۔ کیوں جلدی جلدی گزریں؟ کیونکہ ابرہہ کے لشکر پر یہیں پر عذاب واقع ہوا تھا، جو ابابیل نے کنکریاں پھینکی تھیں وہ یہیں پر، لہٰذا یہاں سے کہا کہ یہاں سے جلدی جلدی چلنا چاہیے۔ خوب یہ کہنے کے بعد اب پروردگار عالم نے ایک اور چیز کی طرف متوجہ کیا، وہ یہ کہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان خوشحال ہوتا ہے، تنگی میں نہیں ہوتا، تو انسان سمجھتا ہے کہ شاید میرے تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں اور پروردگار مجھے نعمتوں پر نعمتیں دے رہا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب انسان جب اس کو پروردگار اسے آزماتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، اسے نعمت پر نعمتیں دیتا رہتا ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اکرام والا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا کا قرب مجھے حاصل ہے، کیونکہ میرے پاس مال و دولت ہے لہٰذا میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب پروردگار عالم آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے تو یہی انسان کیا بول اٹھتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی۔ یعنی انسان اتنا جری ہو جاتا ہے کہ خدا کے متعلق کہتا ہے کہ خدا نے میری توہین کی۔ تم ہو کیا جو خدا کو کہہ رہا ہو کہ خدا نے تمہاری توہین کی؟ اب آپ دیکھیں یہاں پر دونوں حالتوں کے لیے پروردگار نے جو لفظ استعمال کیا کہ مبتلاہو، ابتلا کا لفظ استعمال کیا۔ ابتلا کے معنی کیا ہے؟ یعنی ہر انسان آزمائش میں ہے، کروڑ پتی بھی آزمائش میں ہے،
اور جھونپڑی والا بھی کیا ہے؟ آزمائش میں. انسان یہ نہ سمجھے کہ نہیں میرا تو امتحان نہیں ہو رہا, میں تو الحمدللہ بالکل سیٹ لائف میری گزر رہی ہے, بیوی بچے ماشاءاللہ سے سیٹ, بچہ وہاں پر سیٹ ہو گیا, امریکہ میں چلا گیا, ایک بیٹی کینیڈا میں چلے گئی, اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے, میں تو بہت اچھی لائف گزر رہی ہے. انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ یہ جو دنیا ہے اس دنیا کا نام کیا رکھا گیا؟ دار البلا. دار البلا یہ اردو والا بلا نہیں ہے, عربی والا بلا. بلا سے مراد امتحان. ہم سب کے سب کیا ہے؟ کمرہ امتحان میں. جیسے ابھی یہاں پر امتحان لیا جائے, ہم سب کمرہ امتحان میں. بس فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو امتحان ہوتا ہے وہاں پہ ہر شخص کے لیے ایک جیسے سوال ہے. آپ کا ہی پیپر وہی ہے, ان کا ہی پیپر وہی ہے, ان کا ہی پیپر وہی, سب کا پیپر ایک جیسا ہے. پروردگار کے ایسا نہیں ہے. جس کی جیسی صلاحیت ہے اس کا ویسی پیپر ہے. میری جتنی صلاحیتیں ہیں, جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے, میرا پیپر ویسا ہی ہے. لہٰذا کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر نہ کریں, کبھی بھی, کسی بھی حالت میں, نہ اچھی حالت میں نہ بری حالت میں. کبھی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو وہ تو فلاں کو اتنا مل گیا, فلاں کو یہ مل گیا, فلاں کو یہ ہو گیا, فلاں کو یہ ہو گیا. پروردگار عالم نے ہر ایک کا حساب جدا رکھا ہے. آپ کا پیپر الگ ہے, اس دوسرے والے شخص کا پیپر الگ ہے. اس کا پیپر آپ نہیں دے سکتے, آپ کا پیپر وہ شخص نہیں دے سکتا. تو دونوں حالتوں کے لیے پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا کیا؟ ابتلا. ابتلا یعنی آزمائش, امتحان. ہم سب کے سب امتحان میں ہیں, چاہے ہمارے مالی حالات صحیح ہوں, بہتر ہوں, یا ہمارے مالی حالات بہتر نہ ہوں. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں حالتیں کیا ہیں؟ پروردگار عالم کی آزمائش ہیں. اسی لیے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار کے عذابوں میں سے ایک عذاب کیا ہے؟ الاستدراج. استدراج ہے. استدراج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم بندے کو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہے اور اس سے شکر کی توفیق کو سلب کر لے. فرعون کے پاس کیا کمی تھی؟ کسی چیز کی کمی تھی فرعون کے پاس؟ فرعون کے پاس اتنا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ. تو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت اچھی لائف گزار رہا ہو, سب کچھ موجود ہے. شداد کے پاس کیا کمی تھی؟ قارون کے پاس کیا کمی تھی؟ قارون جس کے خزانے کی چابیاں لوگ اٹھاتے تھے, بھاری بھرکم لوگ مل کے اٹھاتے تھے. تو ان کے پاس یعنی دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو کچھ بھی کمی نہیں تھی ان کے پاس. لیکن جس چیز کی کمی تھی وہ کیا کمی تھی؟ شکر نہیں تھا. شکر سے مراد کیا ہے؟ یعنی زبانی شکر نہیں, یعنی یہ عملی طور پر کفران نعمت پر اتر آئے. اس قدر کفران نعمت پر اتر آئے کہ جو نعمت دینے والا ہے اسی کا انکار کر دیا, اور نعمت دینے والے کے مقابل پہ آ گئے. یہ یعنی کفران نعمت کا جو سب سے بڑا مصداق ہے وہ یہ کہ انسان نعمت دینے والے کا نہ صرف یہ کہ انکار کرے بلکہ خود اس کے مقابل پہ آ جائے اور کہے کہ انا ربکم الاعلیٰ, میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں. تمہیں فلاں کون دیتا ہے؟ تمہیں تنخواہ کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں. نعوذ باللہ. تو یہ جو سلب شکر ہے, امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے. لہٰذا جو دنیا کے ظالمین ہیں وہ اس چند روزہ زندگی پر بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور بہت اتراتے بھی ہیں. یہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا تھا. یزید کے دربار میں کیا کہا تھا؟ اسی آیت سے قرآن مجید کی کہ انما نملی لہم, ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ اور جی بھر کر گناہ کر لیں. تو خوش نہ ہو. بی بی زینب نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو خوش نہ ہو کہ تو جو سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمیں آج قیدی بنا لیا ہے اور ہمیں ہمارے گلوں میں رسیوں کو باندھ دیا اور ہمیں جو ہے وہ شہر تو پھرا رہا ہے, تو خوش نہ ہو کہ تو یہ سمجھ کہ تو اللہ کا مقرب بندہ ہو گیا ہے, لہٰذا خدا نے تجھے غلبہ دے دیا ہے. بلکہ تیرے لیے قرآن مجید کی کون سی آیت ہے کہ ہم ظالمین کو کیا دیتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ اور اچھی طریقے سے گناہ کر لیں اور پھر ایک دم سے ان کو ہم اپنی گرفت میں لے لیں. تو بس نعمت کا ملنا بھی ایک طریقے سے آزمائش ہے اور نعمت کا چھن جانا بھی ایک طریقے سے کیا ہے؟ آزمائش ہے. لیکن انسان کی فطرت کیا ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو اس طریقے سے پھڑپڑاتا ہے اور اس طریقے سے کفران نعمت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گویا انہی نعمتوں کو اللہ کی معصیت میں استعمال کرتا ہے جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اور جب وہی نعمتیں پروردگار عالم چھین لیتا ہے تو پھر
دوبارہ گڑ گڑانے لگتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بیان کیا پروردگار عالم نے ایک جگہ پر ایک صلوات پڑھیں، صلی اللہ علی محمد و علی محمد۔ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عریض، جب ہم انسان کو نعمتوں پر نعمتیں دیتے رہتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ اعرض، ہم سے منہ پھیرتا ہے، ہمیں پیٹ دکھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، دنیا جب اچھی ہو جاتی ہے تو نہ مجھے نماز کی ضرورت ہے، نہ مجھے روزے کی ضرورت ہے، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اصلاً پیٹ دکھاتا ہے، نأى بجانبه، دور چلے جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن یہی انسان جب اس کو شر گھیر لیتا ہے، جب مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تلانی لمبی لمبی دعائیں ندبہ بھی ہو رہی ہے، تو دعائیں مشلول بھی ہو رہی ہے گھر میں، تو سر کے بعد دعائیں کمیل بھی ہو رہی ہے، تمام کی تمام دعائیں پڑھے جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی مصیبت میں مبتلا ہیں، لیکن جب اللہ نے دیا ہوا تھا اس وقت خداوند کریم کو یاد نہیں کیا۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کلا، اب یہاں پہ کلا سے کیا مراد ہے؟ اوپر جو 2 آیتیں بیان ہوئیں اس میں انسان کا، ہاں، اس کے ساتھ انسان کا مزاج بیان ہوا۔ گویا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے تقرب کا مطلب کیا ہے کہ جس شخص کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے وہ خدا کا مقرب ہے، اور جس شخص کے پاس کچھ نہیں ہے، خدا نخواستہ غریب ہے، فقیر ہے، تو گویا وہ خدا کا مقرب نہیں ہے۔ کلا، خدا نے کریم کہہ رہا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نہ مال و دولت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ کے مقرب ہو، اور نہ مال و دولت کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ سے دور ہو، بلکہ اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مکرم وہ شخص ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ خدا کریم اعمال کو دیکھتا ہے۔ باقی یہ دنیا کی جو زندگی آنے جانے والی ہے، پیسہ آج کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، اس کے ہاں خدا، یعنی اس پیسے کی 2 کوڑی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ البتہ اگر اسی پیسے کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے تو یہی پیسہ انسان کے لیے آخرت میں کام آ سکتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم جو کہہ رہے ہو کہ پروردگار عالم نے تمہارا رزق تنگ کر دیا اور پروردگار عالم نے تمہاری اہانت کی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنا عمل دیکھو۔ یہ جو تمہارا رزق تنگ ہو رہا ہے کیا ہے؟ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کا احترام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، شوق نہیں دلاتے کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم ساری میراث کو حلال و حرام دونوں کو ملا کر کھانے پر تل جاتے ہو۔ وتحبون المال حبا جما، اور تم شدید طریقے سے مال سے محبت کرنے والے ہو۔ تو 4 خامیاں پروردگار عالم نے ہمیں بتائیں کہ دیکھو اگر تمہارا رزق تنگ ہو رہا ہے تو ان 4 میں سے دیکھو کہ کوئی نہ کوئی ایک کام تم کر رہے ہو۔ لا تکرمون الیتیم، یتیم کا اکرام نہیں کر رہے ہو۔ ولا تحاضون علی المسکین، مسکین کو نہ صرف کھانا نہیں کھلاتے ہو بلکہ دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دلاتے ہو۔ میراث کو کیا کرتے ہو؟ حلال اور حرام دونوں جمع کر کے آ جاتے ہو، اور مال سے شدید محبت کرتے ہو۔ اب بتائیے کہ ان میں سے کون سا کام نہیں ہو رہا ہمارے یہاں، ہماری سوسائٹی میں کون سا کام نہیں ہو رہا؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس رزق نہیں ہے، تو کہاں سے آئے گا رزق؟ بندش کرا دی کسی نے، وہ بندش خود آپ کے اعمال نے آپ کی بندش کرائی ہے، کسی دوسرے نے بندش نہیں کرائی ہے۔ خود جو ہمارے میرا جو عمل ہے وہ خود کیا ہے، میرے رزق کے اوپر بندش کر رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ مسکین اور یتیم کے ساتھ 2 قسم کے معاملات کو پروردگار نے ذکر کیا۔ لا تکرمون الیتیم، یہ نہیں کہا کہ تم یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ کیا کہا؟ یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ مسکین کو کیا کہا؟ ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دلاتے۔ تو مسکین کے اوپر زور ہے کھانا کھلانے کا، اور یتیم کے اوپر زور ہے کس لیے؟ اکرام کا۔ اب کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ یتیم کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یتیم جو ہو جاتا ہے کیا اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن یتیم کا مسئلہ فقط کھانا نہیں ہے، کیونکہ جب یتیم کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے
اس کے سر پہ سے باپ کا سایہ ہٹ جاتا ہے تو معاشرہ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور وہ دربدر ہو کے پھرتا ہے. لہٰذا قرآن مجید اسلام کیا کہتا ہے کہ یتیم کو فقط کھانا نہیں کھلانا ہے, اس کا اکرام کرنا ہے, یعنی اس کی خاص طریقے سے اس کا احترام کرنا ہے تمہیں. اس کو اپنے باپ کے مرنے کا احساس نہ ہو, بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کسی بھی حوالے سے. لہٰذا کہا کہ جو شخص بھی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کے بالوں کے برابر, یعنی وہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اس کے برابر اس کا اجر و ثواب خداوند کریم اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے. تو یہاں پر کیا یہ نہیں کہا کہ جو یتیم کو کھانا کھلاتا ہے, نہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا, اس کا مطلب ہے کہ یتیم کے ساتھ جو ہمارا معاشرہ بدسلوکی کرتا ہے وہ کیا ہے, احترام نہیں کیا جاتا, اس کو عزت نہیں دی جاتی, اس کی شخصیت کو توڑا جاتا ہے. تمہارا تو باپ نہیں ہے, جاؤ کسی یتیم خانے میں چلے جاؤ فلاں سے کھا لو. تو اس کا مسئلہ کھانے کا نہیں ہے, کھانے کا ہی مسئلہ ہے, لیکن اس کا اصل مسئلہ کیا ہے, اس کو عزت و احترام نہیں دیا رہا, اس کی شخصیت کو مانا نہیں جا رہا ہے معاشرے میں. لہٰذا پروردگار عالم نے کیا کہا کہ لا تکرمون الیتیم, تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. جبکہ مسکین کا جو مسئلہ ہے, جو فقیر ہے, مسکین یعنی فقیر جس کے بعد نہیں ہے, ماں باپ ہیں لیکن نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے, اس کا مسئلہ کھانا ہے. تو اس لیے کہا کہ مسکین کا مسئلہ اکرام کا نہیں ہے, یتیم کا مسئلہ اکرام کا ہے اور کھانے کا ہے, مسکین کا مسئلہ کھانے کا ہے. لہذا مسکین کو کہا کہ کھانا, یہ بھی نہیں کہا کہ تم کھانا نہیں کھلاتے مسکین کو, یہ نہیں کہا کہ لا تطعمون الطعام المسکین, تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے, یہ نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, تھک گئے میرے خیال سے آپ لوگ بس. یہ پوچھنا تھا, یہ جبل رحمت جو ہے اتنی بلندی پر نظر آیا, تو کیا اس وقت بھی اتنی بلندی پر تھا جب حضرت ابراہیم اس مقام پر تھے, یا زمین نیچی ہو گئی ہے یا وہ بلند ہو گیا؟ کچھ تو ہوا ہے. جبل رحمت جو ہے وہ بہرحال بہت بلندی, وہ اس وقت کے جو انسان تھے وہ ہماری طرح کے نہیں تھے, قوی انسان تھے, طاقتور تھے. اب آپ سوچئے کہ جبل رحمت جس کو غار حرا کہا جاتا ہے, وہاں پر حضرت خدیجہ کھانا لے کر جاتی تھیں رسول خدا کے, یعنی ایک عورت ذات. ابھی تو خیر انہوں نے سڑک بنا دی ہے بہت اچھی سی, اس زمانے میں وہ سڑک نہیں تھی, ہاں, تو اس زمانے میں. تو کہا کہ یتیم کو کیا نہیں کرتے, کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے. ترغیب دلانا اصل مسئلہ, یعنی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خود کھانا کھلا دو, خود تو کھانا کھلانا ہے, کھانا کھلانے کے ساتھ دوسروں کو بھی ترغیب دلانی ہے تاکہ بیچارے ایک پر ہی بوجھ نہ پڑے کہ صحیح ایک کر رہا ہے بس یوں کرنے دو, نہیں, بلکہ ترغیب دلانی ہے. آج میں نے کھلایا, کل تم کھلانا, پرسوں تم کھلانا, تاکہ کسی ایک شخص کے اوپر بوجھ نہ آئے اور مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. ولا تحاضون علی طعام المسکینین وتاکلون التراث اکلا لما, اور تراث یعنی میراث کو کھاتے ہو سب کا سب جمع کر کے, یعنی اپنا حصہ بھی لے لیا, بہن کا حصہ بھی لے لیا, تو بھائی کا حصہ بھی لے لیا, سارا ماشاءاللہ سے جمع کر کے کھا گئے. والد کا انتقال ہوا تو اماں سمجھتی ہیں کہ سب کچھ ان کا ہی ہے, صحیح ہے, جب تک میں نہیں مر جاؤں گی اس وقت تک اس گھر کے تقسیم نہیں ہو سکتی ہے, کوئی کہیں نہیں جائے گا. حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے, جیسے انسان مرا اس کے جو کچھ بھی ہے پیسہ میراث میں تقسیم ہو جائے گا. والدہ کا بھی ایک حصہ ہے, یعنی اس کی بیوی کا بھی ایک حصہ ہے, لیکن ایک حصہ ہے, نہ ہے کہ پورا کا پورا گھر اسی کا ہے. اور اسی طریقے سے والدین کا انتقال ہوا تو بھائی صاحب جو ہے, بڑے بھائی صاحب گھر میں برا جمع ہو گئے کہ یہ تو ہمارا گھر تھا, ہم ہی رہتے تھے اس میں, والد نے دے دیا ہمیں, دیا نہ نہیں دیا, آگے نہیں, کیونکہ ہم تو رہتے تھے اس میں اور اب یہ ہمارا ہی گھر ہے, چلو بھائی سب چھٹی, باقی سارے بھائی اور باقی ساری بہنیں. حالانکہ اس گھر میں کیا ہے, سب کا حصہ ہے, حتیٰ ایک انگوٹھی آپ کی والد کی, جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مخصوص ہے بڑے بیٹے سے. حتیٰ یہ موبائل میرا مر گیا, اس موبائل میں میرے سارے بچوں کا حصہ ہے, اس موبائل میں سارے بچوں کا حصہ ہے, اس کو توڑ تو نہیں سکتے, ظاہر سی بات ہے, یعنی اس کو بیچ کر اس کو بیچا جائے گا, اور سارے بچوں کو من جملہ ان میں سے بیوی کو بھی اس میں سے کیا ملے گا, حصہ ملے گا. کپڑے میں پہنا ہوا ہوں اس میں سب کا حصہ ہے, ہر چیز میں جو چیز بھی میری ہے. جیسے ہی میت مر جاتی ہے اس کے بعد وہ مال میت کا نہیں رہتا بلکہ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ جو وارث ہیں وہ خود اپنے مرضی سے
مرضی سے مراد یعنی کسی فورس کے بغیر سارا کا سارا مثال کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہم والدہ کو دیتے ہیں اپنی، اور والدہ جیسے چاہے اس میں اختیار کریں، تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ سارے ورثاء راضی ہوں سارے، یا کوئی بہن کہے کہ صحیح یہ میرا حصہ میں اپنے بھائی کو دیتی ہوں، نہیں لینا مجھے حصہ، دل سے راضی ہو، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت نے باقاعدہ قرآن مجید کہ جس میں احکامات کی اتنی تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن بالخصوص میراث کی تقسیم بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، کس کو کتنا حصہ ملے گا، لڑکے کو کتنا ملے گا، لڑکی کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا ملے گا، سب کے حصے بیان ہوئے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، بس یہ آخری آپ پڑھ لیجیے، آپ کی زحمت کیا ہو گئی تمام۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب صبح فجر ہی چل رہی ہے ماشاءاللہ سے، نہیں چل رہی ہے، ابھی 21 سے شروع ہوئی ہے، 10 آیتیں باقی ہیں، جلدی جلدی اس کو پڑھ لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ زحمت تمام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ جب زمین کیا ہو جائے گی؟ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، دکن دکا یعنی بالکل ریزہ ریزہ ہو کے بالکل برابر ہو جانا، زمین کا ہموار ہو جانا، یعنی جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ ٹوٹ کے بالکل زمین کیا ہو جائے گی؟ برابر، ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا پروردگار آئے گا۔ پروردگار آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے۔ جی آپ کہیں گے استاد آئے گا، یعنی ابھی کلاس میں استاد آئیں گے، یعنی وہ یہاں پہ نہیں تھے تو آئیں گے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وجاء ربک، تیرا پروردگار آئے گا، تو کہاں سے آئے گا؟ پروردگار عالم جسم نہیں رکھتا، لہٰذا یہ جو تعبیر استعمال ہوئی ہے اس میں کیا ہے؟ تعبیل پیش کیا جاتا ہے، یعنی وجاء امر ربک، اور تیرے پروردگار کا حکم آئے گا، یعنی حکم صادر کیا جائے گا اس دن محشر کے دن۔ والملک صفا صفا، اور تمام کے تمام فرشتے صف صف کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بڑا عجیب منظر ہے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، یعنی جہنم کو حاضر کیا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان بالکل نیک اور پارسا اور شریف بن کے بالکل یاد کرے گا۔ کس چیز کو یاد کرے گا؟ ہاں میں نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس دن یاد کرے گا۔ ابھی یاد نہیں کر رہا ہے، ابھی تو کہہ رہا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، مجھ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، فرشتہ بالکل۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان، اس دن انسان یاد کرے گا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، لیکن اب یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ آج کے دن یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ دنیا میں بھلا دیا، اب یاد کر رہا ہو۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یاد کرے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کچھ انویسٹمنٹ کی ہوتی، کوئی انشورنس لیا ہوتا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں اپنی دنیاوی زندگی کے لیے کہ جہاں پر ہمیں 60 70 سال رہنا ہے، اس کے لیے نہ جانے کتنی پالیسیاں لیتے ہیں، میڈیکل کی پالیسی الگ لے لیتے ہیں، صحیح ہے، ایکسیڈنٹ کی مثال کے طور پر انشورنس الگ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیتھ انشورنس جو ہے وہ الگ لے لیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس زندگی کے لیے جہاں سے ہمیں چلے جانا ہے۔ وہ انشورنس کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں ملنا ہے، کس کو ملنا ہے؟ میرے پیچھے جو افراد ہیں 20 بچوں کو، مجھے کچھ نہیں ملنا ہے۔ اس زندگی کے لیے میں اتنی تگ و دو کر رہا ہوں، وہاں پر کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا آگے، کچھ میوچل فنڈ کیا بولتے ہیں اس کو جمع کیے ہوتے، کہیں انویسٹمنٹ کی ہوتی میں نے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر کیا کہا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ابھی ہم سب کیا ہیں؟ خواب غفلت میں، ہم زندہ نہیں ہیں ابھی، وہاں پر اصل زندگی ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ یہ سب پیغامات جو آپ کو مل رہے ہیں کس کے توسط سے مل رہے ہیں؟ امام حسین کے توسط سے مل رہے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن جیسا خداوند کریم اس شخص کو عذاب دے گا ایسا کسی کو نہیں دے گا، یعنی سب سے سخت ترین عذاب۔ وَلَا يُوثِقُ وِثَاقَهُ أَحَدٍ، اس دن جیسا اس شخص کو خداوند کریم بند کرے گا، باندھے گا، ویسا کسی کو نہیں باندھے گا۔ پھر اس کے بعد مشہور ترین آیت کہ جن آیتوں کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ امام حسین کہا گیا، یا ایتھا النفس
مطمئنہ، یعنی دو کردار ہمارے سامنے آ گئے. ایک کیا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ ایک کردار. دوسرا کردار یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک نفس وہاں پر بالکل مطمئن ہوگا، کوئی پریشانی نہیں. وہ کون سا نفس ہوگا؟ جس نے یہاں پہ زندگی پروردگار عالم کی اطاعت میں گزاری ہوگی. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کے پاس پلٹ آ کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، اس کے بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.